السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک اپینین کو جو کہ پبلش ہوا ہے ڈان نیوز پیپر میں 9 اکتوبر کو، جس کا ٹائٹل ہے اسپریچول آؤٹ لک. یہاں پہ روحانی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایور لاسٹنگ نہیں ہے. یہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں اور ہمیں آخرت کے بارے میں کیسے سوچتے رہنا چاہیے. قرآن اور حدیث کے تھرو اس اپینین کو سبسٹنشیٹ کیا گیا ہے. While in some developed states, the modern world is a strange place. While man has achieved commendable advances never before seen in history, hundreds of millions of people still live below the poverty line. کہ ماڈرن جو دنیا ہے اس بہت ہی عجیب سی جگہ ہے. یہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے جیسی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ ابھی بھی جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، مطلب وہ غربت میں ہیں. Fine. While in some developed states people line up to buy the latest iPhones, in others the wretched of the earth scramble for a meal. کہ دنیا میں کچھ ڈیولپ اسٹیٹس میں لوگ جو ہے وہ آئی فون خریدنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے، پر اس دنیا میں ریچ مینس کہ آپ کے پاس پور کوالٹی یا انفارچونیٹ اسٹیٹ کے دنیا میں پھر کہیں دوسرے کونے میں یا دوسری جگہ پہ جو تباہی بربادی جہاں پہ ہے تو وہاں پہ لوگ اسکریبل مینس کہ ٹو موو اور کلائمب بٹ ود ڈیفیکلٹی، کہ یا پھر دوسری دنیا میں لوگ جو ہے وہ اپنے کھانے کی تلاش میں جو ہے وہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں یا محنت کر رہے ہوتے ہیں. While some put on grotesque displays of wealth, others live in penury. Such are the contradictions of modern society. تو کچھ جو ہیں وہ گروسٹک ڈسپلے آف ویلتھ کرتے ہیں. گروسٹک مینس کہ اگلی، مطلب کامیکلی ڈسٹارٹڈ فگر، کہ وہ اپنے مال و دولت کا شو زیادہ کرتے ہیں، پر کچھ لوگ جو ہے وہ غربت میں رہتے ہیں. سچ اسی طریقے سے مترادف اور اپوزٹ جو ہے وہ کانٹراڈکٹنگ اور متضاد زندگی یا ماڈرن سوسائٹی ہے. Is this the natural order of things, for the few to live in plenty, while for millions of others to starve? It is not, according to the Quran, where the Almighty says in Surah Qasas that it was our will to favor those who were oppressed in the land. What, then, is stopping God's will from being done? Perhaps it is our avarice and love of all things material that prevents many of us from being the instruments of divine will that can provide succor to the oppressed. آگے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو یہ نیچرل آرڈر ہے چیزوں کا، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ چیزوں میں رہتے ہیں، مطلب ان کو بہت زیادہ مہیا کیا گیا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ قحط سالی میں رہتے ہیں. اٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا قرآن، کہ یہ ہماری زندگی جو ہے یہ قرآن کے مطابق، قرآن کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے. قرآن میں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی فیورز ہیں، ہم نے ہی آپ کو جو ہے وہ فیورز دیے ہیں، اور ہم نے ہی جو ہے لوگوں کو آپریس کیا ہے، مینس کہ ان سے چیزوں کو اوے رکھا ہے. مطلب غریب اور امیر بنانے والا اللہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس چیز سے، کون کسی چیز سے اللہ کو روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. پر یہ ہماری لالچ ہے، ایورائس مینس کے لالچ، اور ہمارا پیار محبت مٹیریل تھنگس کے لیے، جو کہ انسانوں کو ایکویلٹی ایگزسٹ کرنے نہیں دے رہا ہوتا، کہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ول کو پراپر وے میں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونے نہیں دے رہے ہوتے، کہ جو ہے وہ ہم پرووائڈ کریں. سکر مینس کہ ریلیف مینس کہ اسسٹنس اور دا سپورٹ ان دا ٹائم آف ہارڈ شپ، کہ ہم جو ہے مشکل کے حالات میں جو اوپریسڈ ہیں، جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں، ان کی مدد کریں. تو یہ صرف اس کے کاز ہمارے پاس مٹیریل لو ٹورڈز دا مٹیریل تھنگ ہے، اور ہماری لالچ ہے کہ جو ہے غریبوں کو غریب تر بناتی جا رہی ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا ہوا جا رہا ہے. The Holy Prophet, PBUH, warned mankind over 14 centuries ago about the fleeting nature of the world and the dangers of attachment to all things material. For example, in one hadith, love of the world is termed the root of all sins. In another hadith related by Imam Jafar al-Sadiq, it is stated, the example of the world is that of seawater, the more a thirsty person drinks from it, the thirstier he becomes until it kills him. آگے بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ہی بتا دیا تھا فلیٹنگ نیچر آف دا ورلڈ کے بارے میں. فلیٹنگ نیچرز مینس کہ فلیٹنگ مینس لاسٹنگ فار ویری شارٹ ٹائم، کہ ایک زندگی، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، تو اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا.
اور انہوں نے اس خطرے کی بھی آگاہی دے دی تھی کہ اٹیچمنٹ لوگوں کی جو ہے کلوزنس ٹورڈز دا مٹیریل تھنگ. انہوں نے کہا ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا سے محبت کو تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے. ایک اور حدیث جو کہ امام جعفر الصادق نے کہی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے وہ ایک سمندر کے پانی کی طرح ہے، جس میں سے ایک پیاسا بندہ پانی پیتا ہے اور زیادہ جو ہے پیاسا ہوتا جاتا ہے، اور تب تک جب تک وہ یہ لالچ اسے کل نہ کر دے یا اس کے اگینسٹ نہ چلے جائے، اسے مار نہ دے. We see the dangers of worldly attachment all around us, in our families, in our society, on the global stage, where supposedly enlightened nations are now threatening each other with nuclear annihilation. We see it in excessive focus on the individual, in the promotion of selfish, self-centered and wasteful lifestyles based on vapid consumerism. The fact is that modernity without a spiritual worldview is little more than a reflection of man's worst instincts. آگے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم وی سی دا ڈینجر آف ورلڈلی اٹیچمنٹ، کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا سے لوگوں کی جتنی بھی رغبت ہے ہمارے قریب، جیسے کہ وہ اپنی فیملی سے اٹیچ، ان کی سوسائٹی میں اٹیچ ہے، گلوبلی اٹیچڈ ہیں. اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو انلائٹنڈ یا امیر ترین نیشنز ہیں وہ لوگوں کو، دوسروں کو تھریٹ کر رہی ہیں کہ ہم آپ کو نیوکلیئر تباہی کی طرف لے جائیں گے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر فوکس لوگوں کا اپنے آپ انفرادیت پہ ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں، سیلفش ہو گئے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے، زندگی کے طور طرز جو ہے بیسڈ آن ویپڈ کنزیومرزم. ویپڈ مینس کہ آفرنگ نتھنگ دیٹ از اسٹیمولیٹنگ یا لیک ان دا فلیور، کہ آپ کے پاس یہ جو ہماری زندگی جو ہے اس کا فوکس جو ہے وہ کنزیوم کرنے پہ ہو گیا ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ماڈرنٹی وداؤٹ اسپریچول ورلڈ ویو از لٹل مور دین دا ریفلیکشن آف مینز ورسٹ انسٹنکٹ، کہ اگر ماڈرنٹی ہم نے اڈاپٹ کی ہے اور اس میں روحانیت نہیں ہے، اس کا مطلب کہ یہ انسان کا یا بندے کا سب سے برا جو ڈائمنشن ہے، سب سے برا جو اسپیکٹ اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے. BUH warned mankind about the fleeting nature of the world. In this regard, French traditionalist thinker René Guénon, who later converted to Islam, says in his monumental work The Crisis of the Modern World that modern civilization aims at creating ever greater and greater artificial needs while going on to observe that how could men to whom equalitarian theories have been preached fail to react when all around they see inequality in the most material order of things. آگے بتایا گیا ہے کہ ایک فرینچ ٹریڈیشنلسٹ ہے، انہوں نے اپنا کام کرتے ہوئے ہی جو ہے، جو ان کا کام تھا اس کے بیچ میں ہی انہوں نے اسلام کی طرف کنورٹ ہوئے. دا کرائسس آف ماڈرن ورلڈ میں وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن سویلائزیشنز ایم ٹو کریٹ ایور گریٹر اینڈ گریٹر آرٹیفیشل نیڈس، کہ جو ہماری سویلائزیشنز ہیں وہ خود تہذیبیں جو ہیں وہ خود زیادہ سے زیادہ ضروریات کو، آرٹیفیشل ضروریات کو بنا رہی ہیں. مطلب ہماری ضرورت ایکچوئل میں ہے نہیں، پر ان کو وہ ضروریات بنا رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں ہاؤ کوڈ مین ٹو ہوم دا ایکویلیٹیرین تھیوریز ہیو بین پریچ فیل ٹو ریئیکٹ، کہ وہ بندے، وہ لوگ جن کو برابری کا سبق دیا گیا، وہ کیسے اس چیز کو پریچ نہیں کرتے اور اس کو ریئیکٹ نہیں کرتے. وین آل اراؤنڈ دے سی انیکویلٹی ان موسٹ مٹیریل آرڈر آف دا تھنگس، جب وہ اپنے گرد جو ہے صرف انیکویلٹی دیکھتے ہیں. آف کورس آل ماڈرنٹی از ناٹ ٹو بی شنڈ، کہ ساری ماڈرنٹی کو ہم سبسائڈ نہیں کر سکتے، مطلب اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. فار ایگزامپل دوز ورڈز آر بینگ ٹائپڈ آن اے مشین دیٹ از فروٹفل آف دا ماڈرن ایج، کہ اگر جیسے ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو وہ فائدہ ہمارے لیے نا، کہ ماڈرن مشینوں سے فائدے لے رہے ہیں. ماڈرنٹی پر سے از ناٹ دا پرابلم. پر سے مینس کہ بائی اٹ سیلف، کہ ماڈرنٹی ان اٹ سیلف مسئلہ نہیں ہے، پر کیا مسئلہ ہے؟ ماڈرنٹی ان اٹ سیلف از ناٹ پر سے، ماڈرنٹی پر سے از ناٹ دا پرابلم، مسئلہ ماڈرنٹی نہیں ہے. ورشپ آف مٹیریل وائل فارگیٹنگ مین اسپرچول کریکٹر از دا ریئل ایشو، کہ انسان جو ہے مٹیریل تھنگس کی جو ہے وہ ورشپ کرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور انسان اپنی روحانی کریکٹر کو بھول جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے ایز مین بیکم مور اینڈ مور ماڈرن ہی فارگیٹس ہز اسپرچول سیلف اینڈ امرس ہمسیلف ان دا سیلف سینٹر پرسویڈ oblivious to the suffering of the other، کہ ایک بندہ جب زیادہ سے زیادہ ماڈرن ہو جاتا ہے تو وہ اپنی روحانیت کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو immerse means ڈبو دیتا ہے. immerse himself in a self-centered
परसुएट کہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے ہی بارے میں فائدہ پہنچانے اور اپنے ہی لیے چیزوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے. oblivious to the suffering of the others, کہ oblivious means جس کو پتہ نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کی مسئلے مسائل کا علم ہی نہ ہو. Revelation Islam in particular on the other hand says that man is but a temporary visitor to this world. کہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک یہاں پہ مسافر کی طرح ہے اس دنیا میں. اینڈ ٹیمپرری وزٹر مینس کہ ایک مسافر کی طرح جسے آنا ہے اور پھر چلے جانا ہے. اینڈ دا ٹائم آن دا ارتھ شوڈ بی یوزڈ ایز اے فیلڈ ٹو سو واٹ از ٹو بی ریپڈ ان دا ہیئر آفٹر. اور جو دنیا میں آپ کو ٹائم ملا ہے آپ جو بو گے یہاں پہ اسی کی فصل آپ آخرت میں کاٹو گے. اف مین constantly and actively remember the day of judgment, he would shun evil traits such as oppression, deceit and selfishness. کہ اگر ایک بندہ مستقل طور پہ آخرت کے دن کو یاد رکھتا ہے تو وہ شن مینس چھوڑ دیتا ہے، برائی کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ کسی کو سپریس کرنا، کسی کو دھوکہ دینا یا اپنے بارے میں صرف سیلف سینٹرڈ ہو کے سوچنا، ان چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. That is why the holy prophet Muhammad, peace be upon him, has constantly remind mankind ٹو ریممبر دا آخرہ. تو اسی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ہر ٹائم آخرت کو یاد رکھنے کا کہا ہے. But does remembering Akhira mean that we should grab their rosary and the prayer mat and head for the desert and forest to pray and meditate, constantly thinking about the afterlife? کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ آخرت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تسبیح لیں، روزری مینس تسبیح، اور جائے نماز لیں پریئر میٹ کو، اور صحرا میں چلے جائیں یا جنگل میں چلے جائیں اور وہاں پہ صرف عبادت کرتے رہیں اور مراقبے کرتے رہیں اور پھر آخرت کے بارے میں سوچتے رہیں؟ ناٹ ایٹ آل، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان فیکٹ اسلام ڈس لائک مونواسٹکزم، کہ اسلام جو ہے ایسی زندگی کو ڈس لائک کرتا ہے. ایز پر اسلامک عرفان، مین شوڈ لیو ان دس ورلڈ وائل کانسٹنٹلی ورکنگ فار دا ہیئر آفٹر اینڈ ریممبرنگ دا ڈے آف ججمنٹ. کہ انسان کو اس دنیا میں رہنا چاہیے پر وہ آخرت کے لیے اپنے محنت کرتا رہے اور آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو یاد کرتا رہے. Some people misinterpret this view by focusing only on the outward rituals. کہ کچھ لوگ اس چیز کی غلط بیانی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں صرف آؤٹ رسومات کو ہی، مطلب جو نظر آتی ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں. Yet forgetting the inner battle with one nafs to control the base desire. اور یہ اپنی اندرونی نفس کے بارے میں اس میں جو جنگ و جدل چل رہی ہے اس کے بارے میں، نفس سے جو ہماری جنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں. In fact in hadith the battle with the self is termed as major جہاد. کہ حدیث میں اپنے سیلف نفس کے ساتھ جہاد کرنا اسے ہی جہاد اکبر، مین جہاد قرار دیا ہے. واٹ ڈز آل دس ٹرانسلیٹ ٹو پریکٹیکلی؟ تو یہ پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے؟ دس کین مین دیٹ وی کین اونلی ٹیک فرام دا ورلڈ واٹ وی نیڈ. کہ ہم دنیا میں سے صرف وہی لیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. بیکم آور بردرز کیپر، اپنے بھائی کی جو ہے رکھوالی کریں، اس کی ضروریات کو پورا کریں. لرن ٹو forgive and forget، اور جو ہے بری باتوں کو بھول جائیں اور معافی دیں. اینڈ اپریشیٹ دا بلیسنگ وی ہیو، اور اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم پہ شکر ادا کریں while thanking اللہ، اور ہمیں جو بھی چیزیں نعمتیں ملی ہیں ان کو سرائیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم پہ شکر ادا کریں. اینڈ میک شیور our brothers sister and neighbors have enough to get by، اور یہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمارے بھائی بہن پڑوسیوں کے پاس اتنی مقدار میں چیزیں ہوں کہ وہ اپنے آپ کو لائف کو پراپر وے میں چلا سکیں. ایز اپوز ٹو دس اسپریچول اسلامک ورلڈ ویو ایز جیونون ہیز سیکنڈلی پٹ اٹ. سیکنڈلی مینس کہ ایک سمرائز وے میں جونون نے بتایا ہے، ان دا مٹیریلسٹک ورلڈ ویو اونلی دا اسٹرانگیسٹ ان دا موسٹ نیرولی مٹیریل سینس آف دا ورلڈ ہیو دا رائٹ ٹو ایگزسٹ. کہ اس طاقتور دنیا میں اور جس میں صرف مٹیریل سینس میں ہی دیکھا جاتا ہے، تو اس وہی ایز دا موسٹ نیرولی مٹیریل سینس آف دا ورلڈ، ان دا موسٹ نیرولی مٹیریل سینس آف دا ورلڈ ہیو دا رائٹ ٹو ایگزسٹ. کہ اس طاقتور دنیا میں اور اس بہت ہی نیرو اور جو ہے چھوٹے مٹیریل سینس کے الفاظات میں وہی ایگزسٹ کرتے ہیں. دا ٹروتھ آف دا اسٹیٹمنٹ کین بی گوشڈ بائی دا وار، سفرنگ اینڈ دا پاورٹی. اور اس چیز کا ہم اندازہ
اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ وہ طاقتور وہی ہیں جو مٹیریل سائنس کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں اور وہی اس دنیا میں صحیح طریقہ قرار دیتے ہیں. تو اس چیز کا آپ اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جنگیں ہوتی ہیں, لوگ جو ہے غربت میں ہیں, وہ اور جو لوگ سفر کر رہے ہیں, وی ہیو سین ایون ان دا سوسائٹی دیٹ آر مچ ریچر دین ارز, اور یہ چیزیں ہم نے ان سوسائٹیز میں, ان کالونیز میں بھی دیکھی ہیں جو کہ ہم سے زیادہ ریچر ہیں. دیئر فور Allah's final message propagated by the noble prophet is still available for all those who seek to drink from the fount of the eternal wisdom. کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہے, اور وہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک فانوس کی طرح ہے جو کہ عقل مندی مہیا کرتا ہے. تو جو اس علم سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے تو فیضیاب ہو جائے. اینڈ وانٹ ریلیز فرام دا مٹیریلسٹک پرزن وی ہیو بین ٹریکڈ اور سیلف, اور اپنے آپ کو آزاد کر لے اس مٹیریل کی جیل سے یا اس سے قید سے جس میں ہم نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے. دس رائٹر لیکس دا ورڈ ٹو پورٹری دا بیوٹی آف دا فائنل میسنجر اینڈ ہز ڈیوائن میسج. کہ یہ جو آتھر ہیں, لکھنے والے, ان کے پاس الفاظات ہی نہیں ہیں وہ کیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے اور زیادہ خوبصورتی سے ڈیفائن کرے. بٹ دا لیٹ صوفی پوئٹ آف اجمیر امبر شاہ وارسی جو ہے وہ صوفی پوئٹ, انہوں نے کہا ہے پٹ اٹ ویری ایلوکوینٹلی, انہیں بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے. ٹرانسلیشن آف ہز ورسز ریڈس, کہ ان کی جو الفاظات ان کو کچھ یوں ترجمہ کیا گیا ہے. مائی ریلیجن امبر وارسی بائی دا گاڈ از دا لو آف دا پروفٹ, کہ میرا مذہب امبر وارسی کا اللہ کی قسم سے وہ صرف نبی کے لیے محبت ہے. مائی ذکر و فکر از بٹ دس, اور میری ذکر و فکر بھی صرف یہی ہے. سیلیوٹیشن آن ہیم اینڈ ہز پروجینی, کہ سلام ہو, سلامتی ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی نسل کی, یا ان کی جو اولاد ہیں. سو اسپریچول آؤٹ لک میں قاسم اے مونی نے ہمیں بتایا ہے دنیا اور آخرت کے بارے میں اور حدیث و قرآن کے بارے میں کہ ہمیں مٹیریلسٹک ویو آف دس ورلڈ کو چھوڑ کے اسپریچول آؤٹ لک کو بھی ساتھ اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ ایکویلٹی پریویل کرے اس دنیا میں. ہوپ یو لائک دس opinion. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ جو ہے ٹرانسلیشنز کے ساتھ اور opinions کے ڈان کے opinions کو کور کریں تو kindly subscribe to my channel and recommend this channel to your friends. Thank you.